अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खुर्शीद अब्बासी और आप देख रहे हैं ज़मान टीवी यूएसए इंटरनेशनल का हफ्तावार मजहबी प्रोग्राम, जिसके मेज़बान हैं मौलाना मोहम्मद निसार साहब। आज हमने जो मौजू चूज़ किया है, आज का मौजू है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और वोट की शरई हैसियत। इसके ऊपर हमारे साथ जैद उलमा कराम हैं, वो जो बात करेंगे कि हमारे वोट का इस्तेमाल हमें शरई तकाज़ों के मुताबिक कैसे करना चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में मौलाना साहब ने मुझे भी शरीक रखा है बतौर सहाफ़ी, इसको दुनियावी नुक्ता नज़र से देखने के हवाले से। तो मैं अपना मौलाना निसार साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अपना प्रोग्राम टेक कवर कीजिएगा सर, और अपना माइक ऑन कीजिएगा, आपका माइक ऑफ है जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बहुत शुक्रिया खुर्शीद उज़्मा अब्बासी साहब। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं ज़मान टीवी यूएसए इंटरनेशनल का हफ्तावार प्रोग्राम रोज़मर्रा ज़िंदगी और इस्लामी तालीमात। इसी ज़मान में आज के प्रोग्राम का मौजू जिस तरह मारूफ सहाफ़ी खुर्शीद उज़्मा साहब ने बताया है कि आज हम वोट की शरई हैसियत पर बात करेंगे। और इसी ज़मन में चूँकि आमदा इलेक्शन है पाकिस्तानी कंट्रोल कश्मीर, जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, उसके इलेक्शन भी अभी करीब हैं, उस हवाले से भी बात होगी। लेकिन हम ये जानेंगे उलमाए किराम से कि वोट है क्या, इसकी शरई हैसियत क्या है, और इसी हवाले से मुख्तलिफ हम सवालात करेंगे। आज हमारे साथ साउथ अफ्रीका से हमें जवान किया है मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा नदीम नक्शबंदी साहब ने, और उनके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम के मारूफ स्कॉलर और जामिया खिताबिया के शेखुल हदीस मुफ्ती अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सत्तार चिश्ती साहब। मैं दोनों हजरात को वेलकम कहता हूँ, और मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ बगैर टाइम ज़ाया किए। अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सत्तार चिश्ती साहब, ये बताइए कि वोट है क्या? ये जो वोट डालते हैं हम हैसियत मुस्लिम, हमें किस हैसियत से वोट डालना चाहिए? इसी ज़मन में बहुत सारे सवालात और भी हैं हमारे पास, वक्त के साथ साथ ये क्वेश्चन भी करेंगे। तो आपसे हम आगाज़ करते हैं कि वोट की शरई हैसियत क्या है, क्या चीज़ है वोट? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो आपका पहला सवाल था, वोट क्या है। वोट अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ वीओटी वोट है। उर्दू में इसके लिए जो है नुमाइंदा चुनना या हक़ राय दही का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और अरबी के अंदर इसके लिए उमूमन इंतखाब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। असलन एक मखसूस तरीक़ा का मखसूस अमल है जिसको हम वोट से ताबीर करते हैं कि निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए नुमाइंदगान का इंतखाब करने के लिए, अपनी राय देने के लिए जो जदीद डेमोक्रेसी के अंदर तरीक़ाकार है, उसको वोट से ताबीर किया जाता है। इस तरह अंग्रेज़ी डिक्शनरी में भी इसके मुतालिक ये तारीफ़ लिखी है, अ फॉर्मल इंडिकेशन ऑफ अ वन चॉइस बिटवीन टू और मोर पीपल्स। यह अलामत होती है, वोट एक इजहार होता है इस बात का कि दो या दो से ज़्यादा नुमाइंदगान जो इस बात का ऐलान करते हैं कि निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए हमारे अंदर अहलियत और काबिलियत है, और सामने वाला जो वोटर होता है, वोट देने वाला, तो वो उनमें से किसी एक का इंतखाब करता है जिसको वो काबिल, दयानतदार, अच्छा और इस मनसब का अहल समझता है, उसके बारे में एक इजहार करता है, राय का इजहार करता है, ओपिनियन पास करता है। और डेमोक्रेसी के अंदर एक तरीक़ाकार होता है निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए नुमाइंदगान के इंतखाब का, कि वोट आवाम को उसमें शामिल करने के लिए एक तरीक़ाकार है जिसको वोट से ताबीर किया जाता है। बहुत शुक्रिया अल्लामा नदीम नक्शबंदी जी। अल्लामा नदीम नक्शबंदी साहब की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अभी हालिया जो कश्मीर के इलेक्शन हैं, उस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? बहसीत मुस्लिम हमारी क्या तरजीहात होनी चाहिए नाज़रीन के लिए वोट देने के लिए? कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
سب سے پہلے تو میں نیک خواہشات کا اظہار کروں گا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھی طریقے سے امن و امان سے اور بہت ہی خیر و خوبی کے ساتھ آزاد کشمیر کے الیکشن اور انتخاب پایہ تکمیل تک پہنچے اور عوام الناس کی منتخب کردہ جو رہنما ہیں وہ ان کی خدمت اور ان کے کام کے لیے دوبارہ مستعد ہو کر مسند پر بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب چیزیں اپنے فضل و کرم سے آسان فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا کہ علامہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ ووٹ یقیناً ہم جب کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جدید دور میں اس کو دور جمہوریت یا حکمرانی جمہوریت کہا جاتا ہے۔ جمہوری حکومت میں تمام اہل الرائے کو، تمام اہل عوام کو ووٹ ڈالنے کا حق ملتا ہے، اور عمومی طور پر اسلامی معاشرے میں جو تصور خلیفہ کا تھا اس سے ہٹ کر یہ جمہور کا تصور جو ہے آج جدید دور کے اندر پچھلے کئی صدیوں سے چل رہا ہے۔ اس میں عوام الناس ووٹ ڈالتی ہے، اور عوام الناس جب ووٹ ڈالتی ہے تو وہ تین طریقے سے اس کی حیثیت ہوتی ہے ووٹ کی۔ پہلی حیثیت جو ہوتی ہے ووٹ کی حیثیت ہوتی ہے کسی بھی چیز کی گواہی اور شہادت کی حیثیت ہوتی ہے، اور وہ یہ گواہی دیتی ہے کہ میں فلاں بندے کو ووٹ دے رہا ہوں اور یہ اس مقام کے لیے، اس مقصد کے لیے اور اس مسند کے لیے اہل ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ووٹ ڈالتا ہے وہ سفارش کر رہا ہوتا ہے۔ ووٹ بمقام سفارش ہے کہ میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو یہ جگہ یا کرسی یا یہ عہدہ دیا جائے۔ اور تیسری چیز ہے وکالت، یعنی عوام الناس اپنا وکیل بناتی ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنے معاشی، معاشرتی اور سماجی مسائل کے حل کے لیے وہ کسی بھی بندے کو یہ عہدے کے لیے وکیل بناتی ہے کہ یہ ہماری طرف سے ہمارے کاموں کے لیے آج منتخب کیا جا رہا ہے۔ اس کو جمہوری سسٹم یا جمہوری نظام کہتے ہیں۔ گو کہ یہ نظام دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے بنایا گیا ہے، لیکن تمام حلقوں میں، تمام ممالک میں اور دنیا کے اکثر ممالک میں اس کو اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں عوام الناس براہ راست جو ہے وہ عوام الناس جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے، ووٹنگ کرتی ہے اور رائے دہی کرتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو احسن عمل اور اچھا عمل کہا جاتا ہے، اور جب وہ بن جاتا ہے تو پھر بندہ اس بات کا مطلب وہ ہو جاتا ہے کہ عوام الناس نے اس کی سفارش، اس کو اپنا وکیل بنایا ہے، اور عوام الناس نے گواہی دی ہے کہ یہ ہمارے کام کے لیے بہترین شخص شمار ہوگا۔ اب اس پر جب میں تین چیزیں بیان کر چکا ہوں تو اب اسی پر ہم آگے بات کریں گے کہ گواہی یعنی شہادت، سفارش کہ ہم سفارش کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم وکالت یعنی وکیل بناتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جمہوری عمل کے اندر، اور ہر ممبر کو، ہر رکن پارلیمنٹ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ پبلک کی طرف سے جب اس نے گواہی دے دی پبلک نے، تو اب وہ اس کا وکیل ہے، اور وکیل بن کر اسے دکھانا چاہیے، نہ یہ کہ زبانی طور پر وہ یہ کہے کہ میں عوام کا وکیل ہوں، کیونکہ جمہور کا مطلب ہے عوام کی حاکمیت۔ ہوتا کیا ہے کہ ووٹ عوام دیتے ہیں، اور جو ممبر اور ارکان بن کر پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں پھر وہ اپنے آپ کو بجائے اس کے کہ وہ سید القوم خادمہم کی صورت کے اندر موجود ہوں، وہ اپنے آپ کو حاکم اعلیٰ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ عوام کی حاکمیت مراد ہے جمہوریت کے نظام سے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو عوام ووٹ دے رہی ہے وہ صحیح لوگوں کو ووٹ دے اور صحیح ارکان پارلیمنٹ چنے، اور ایسے لوگوں کو منتخب کیا جائے جو ان کے مسائل کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اخلاص اور نیت خالص بھی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس طریقے سے ارکان منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
इसमें मुफ्ती थोड़ा अब्दुल सा सत्तार चिश्ती साहब जिस तरह जी जी अल्लामा थोड़ा नदीम सा साहब ने जी जी बड़ा खूबसूरत अंदाज जवाब दिया। एक जो आजकल मुरव्वजा तर्ज हुकूमत डेमोक्रेसी कहलाता है, ये तो सब जानते हैं कि डेमो का मतलब अवाम होता है और क्रेसी का मतलब हाकमियत होता है। एक है लिबरल एंड सेकुलर डेमोक्रेसी और एक होती है आज के जो उलमा ने कहा कि इस्लामिक डेमोक्रेसी। लिबरल एंड सेकुलर डेमोक्रेसी की अगर आसान सी तारीफ की जाए तो वो होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। उसमें हाकमियत जो होती है, हुक्म देने का जो असल पावर होती है, वो सॉवरेंटी होती है, वो आवाम को होती है, आवाम अब जैसे भी हों। लेकिन जब इस्लामिक डेमोक्रेसी की खुसूसी तौर पर बात की जाएगी तो उसमें होता है सॉवरेंटी ऑफ द अल्लाह, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इक्तिदार आला अल्लाह का है, बतौर अमानत लोगों को दिया है, और वो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए, उखरवी फायदे के लिए उसको क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो वोट की जहां तक शरई हैसियत है, शरीयत के अंदर इसकी हैसियत क्या है, इसका मकाम क्या है, तो मौलाना साहब ने मैं थोड़ी सी इसमें एडिंग करूंगा। अच्छा सर, उलमा की इसके बारे में आपने मेरा टाइम ले लिया, थोड़ा आप वेट करें, मेरे सवाल के बाद आप बोलेंगे। ठीक है। जी जी हजरत, आप मुझसे पूछ रहे हैं, फिर वो अपने नंबर पे बोलेंगे, मैं अपने दरमियान में, हम एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं करेंगे। जी जी अपना सवाल मुख्तसर देना है ताकि हम ज्यादा चीजें कवर करें, लंबी बात आज नहीं करेंगे हम। जो भी आप मुख्तसर, ताकि मेजोरिटी सवालों को आज कवर करें। असल में जो बहुत जामे सवाल, आपने कर दिया, जवाबात भी बहुत पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। जी सर। जी जी आप जो अब्बासी साहब, आपसे क्वेश्चन है मेरा कि जो उलमाए कराम ने वोट की हैसियत बताई और उसकी जमहूरियत, इस तनाजर में आप जो कश्मीर के अभी इलेक्शन हो रहे हैं उस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? जी बिल्कुल जी, दोनों ने जो मगरबी तर्ज की जमहूरियत के ऊपर बात की और नदीम भाई ने थोड़ा सा उसको इस्लामी टच दिया। अब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान, इनके जो आइन हैं, वो आइन ये कहते हैं कि सुप्रीम लॉ जो है स्टेट का वो इस्लाम होगा। तो उस एतबार से अगर हम इसको लेके चलेंगे तो हमारी, चूंकि आज हमने शर्री हैसियत पे बात करनी है, तो इसमें हम डेमोक्रेसी को एक तरफ रखेंगे और ये देखेंगे कि जिस आइन के ताबिया, जिसका मतलब है कि इस्लामिक लॉ सुप्रीम लॉ होगा इस लैंड का, क्या उस पे हमने अमल किया? क्या इसके ताबिया बनने वाली मगरबी जमहूरियत की तर्ज की पाकिस्तान की असेंबली या आज़ाद कश्मीर की असेंबली, क्या वोटर से लेके नुमाइंदे तक सब झूठ पे मबनी नहीं है, खिलाफ शरीयत नहीं है? क्योंकि इंसान का जो सियासी ईमान होता है उससे अव्वलीन अहमियत जो है वो आपके दीनी ईमान की होती है, उसी के ताबिया हम बाकी जिंदगी को बसर करते हैं। अब मगरबी तर्ज की जमहूरियत को हमने अपने ऊपर तो लागू कर लिया, मगर उसके अंदर से हमने कोई इस्लाम को उसके साथ अटैच नहीं कर सका। और इस सिस्टम को अच्छा कहने से पहले हम उस आइन की तरफ जाएंगे कि जिन लोगों को इलेक्ट करके हमने असेंबलियों में भेजा, क्या रियासत पाकिस्तान के अंदर या जो आज़ाद कश्मीर का खित्ता है, क्या इसके अंदर उसके ऊपर आज तक किसी ने काम किया? इसके ऊपर अंदर है कि हमने बात करनी है। वोटर को पता है मेरा लीडर झूठ बोल रहा है और फिर वो उसी झूठे को अगर सपोर्ट करेगा, क्या तालीमात इस्लामी एक वोटर के ऊपर लागू नहीं होती? क्या हम तब्दीली लाने के लिए हम उस चीज को बेस नहीं बनाएंगे जो हमारी तालीमात अव्वल हैं, जिसको इस्लामी तालीमात कहते हैं? तो ये जो आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन कैंपेन जिसको आप कहते हैं, इसको मैं कहता हूं आज़ाद कश्मीर में वोटर ठगी मुहिम। उसकी वजह ये है कि ये झूठ बोल रहे हैं सारी सियासी जमातें, और आज तक जितनी भी सियासी जमातें आज़ाद कश्मीर के इस निज़ाम के अंदर आई हैं वो झूठ के ऊपर आई हैं। आज़ाद कश्मीर का जो मरवजा एक आइन है जिसको मैं लंगड़ा लूला आइन कहता हूं, उस आइन का आर्टिकल 3 कहता है कि स्टेट का जो लॉ होगा सुप्रीम वो इस्लाम होगा, और उसके ताबे जाके पहली बात यह है कि झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है शरीयत के अंदर, उलमा की मौजूदगी में ये बात मैं कर रहा हूं। और अगर हम इस्लामी छतरी के नीचे ये इलेक्शन लड़ेंगे तो उसमें वोटर और लीडर
दोनों को वोट और झूठ को सपोर्ट नहीं करेगा। आपको पता है पिछले 72 सालों से कश्मीर के नाम पे पाकिस्तान ने भी और आजाद कश्मीर ने भी झूठ बोला गया। इसी तरह आजाद कश्मीर असेंबली की जो कंपोजिशन है, अगर उसको हम आपके वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी देखें, वो भी झूठ पे मबनी है। आजाद कश्मीर के अंदर होने वाली कानून साजी वो भी झूठ पे मबनी है। अच्छा, अब इन चीजों को ठीक करने के लिए हमने ये बताना है आज के प्रोग्राम में, लोगों को अल्लाह का खौफ दिलाना है कि ना हमने झूठ बोलना है और ना झूठ को सपोर्ट करना है। तो इससे मैं ये समझता हूं कि जिसके अंदर कुव्वत ईमानी है वो घर में बैठ जाए और इस्तगफार का विर्द करे, बजाय जाके इन झूठे और चोरों मकारों को हम वोट दें। मेरी तो ये राय है, और इसके ऊपर आजाद कश्मीर के सियासतदानों को मुझसे तकलीफ भी बड़ी है, मगर जब तक मैं जिंदा हूं उनके झूठ को बेनकाब करता रहूंगा। यही मेरी शरीयत की ताबेदारी कहती है कि मैं सच बोलूं। अगर मैं सच बोलूं तो मुझे ये मेरा रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता। आप अगला सवाल हजरत साहब से करें। मैंने इसमें भी कवर कर दिया, इस्लाम को भी साथ में अटैच कर दिया। अब हमने इस दायरे के अंदर रहना है कि झूठ की ममानियत है इस्लाम के अंदर, चाहे वो आपकी जिंदगी का कोई भी पहलू हो। जी सर। जी, मुफ्ती अब्दुल सत्तार चिश्ती साहब, जिस तरह बासी साहब ने अभी बताया है और पूरा उन्होंने लीडरों के और नुमाइंदों के हवाले से बताया है, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई पार्टी जो है वो सेकुलर हो या उस पार्टी का लीडर झूठा हो और वो कई वादे करके मुकर जाता हो या वो पूरे ना करता हो, ठीक है, यानी कि हर तरह से वो सही ना उतरता हो, लेकिन जिस तरह अभी हालिया इलेक्शन में क्या हुआ है कश्मीर में, मुख्तलिफ पार्टियों ने पीरों के साहबजादों को, अच्छे अच्छे लोगों को पकड़ा है और जो गदी नशीन हैं उनके साहबजादों को ढूंढ ढूंढ कर तलाश किया और मौलाना हजरात जो हैं उनको तलाश किया है। तो अगर सवाल मेरा ये है कि अगर पार्टी रहनुमा जो है वो झूठा है, फ्रॉड करता है, लेकिन लोग ये कहते हैं जी हैं जी अखे मियाँ साहब का साहबजादा है जी, तो ये तो आदमी तो अपना बड़ा नेक है, यानी कि आदमी ये बहुत नेक अच्छा आदमी, हम इसको वोट दे रहे। इस सूरत में क्या हुक्म है, जबकि पार्टी का जो मंशूर हो या वो जो लीडर है वो भी इस्लाम का बागी हो, झूठा हो, मकार हो, लेकिन जो नुमाइंदा अवाम में जिसको छोड़ा है वो बड़ा नेक साले हो, तो इस सूरत में क्या हुक्म है शरी और लोगों को क्या करना चाहिए? खुर्शीद जमान साहब ने बड़ी ग्राउंड रियलिटीज पर बात की, सियासत पर गहरी नज़र है इनकी, लेकिन चूंकि मौजू का उन्वान जाहिर बात है कि वोट की शरई हैसियत थी, अगर वो वाजे हो जाए तो ये सारी बातों का जवाब खुद ब खुद मिल जाता है। उसकी वजाहत मैं करूंगा, उससे पहले आपके सवाल की थोड़ी जवाब दे दूं कि इस्लाम के अंदर हक व बातिल का मेयार जो है कुरान और सुन्नत होती है, शख्सियात नहीं होती। मतलब ये कि शख्सियात को उन पर जांचा जाता है, स्टैंडर्ड वो होता है। तो फलां शख्सी वोट के फलां बंदे ने ये कह दिया, फलां बंदे ने ये कह दिया, तो ऐसी बात नहीं है। इस बहैसियत मुसलमान ये मुसलमान की एक जिम्मेदारी है बतौर इबादत। अगर एक बंदा अगर झूठे को अपना बड़ा कायद बनाता है, लीडर बनाता है, और वो जाके वो गलत किस्म की जाहिर बात है कि नुमाइंदगी करता है, कानून साजी करता है, उसमें जितना गुनाह उसको होगा उतना ये भी सजावार और गुनाह होगा। जहां तक वोट की शरई हैसियत अगर वो देख ली जाए तो शरई हैसियत जब वाजे हो जाती है तो हुक्म भी वाजे हो जाता है कि जो शरई हैसियत को नहीं मानता, उस पर अमल नहीं करता या उसका गलत इस्तेमाल करता है, तो शरई एतबार से उस पर हुक्म क्या लगेगा। मौलाना साहब ने 3 बातें की थी, उलमाए कराम ने इस पर 7 इसकी हैसियतें बयान की हैं, क्योंकि जदीद तर्ज हुकूमत में एक तरीकाकार है इंतखाब का, राय दही का। एक शहादत होती है, एक होती है शहादत फिकी, गवाही देना, विटनेस देना, एक होती है शहादत उर्फी। शहादत फिकी के अंदर अशहदु या शहादत के लफ्ज के साथ कोई बंदा किसी की दियानत या किसी के बारे में अपनी राय देता है, लेकिन काजी या जज को ये राइट होता है कि वो उसको रद्द कर ले। लेकिन जब हम वोट के तरफ देखते हैं तो ये फिकी शहादत नहीं कहलाएगा, क्योंकि अगर जेन्युइन वोट को इलेक्शन कमीशन भी और जो दूसरा ऑफिसर भी है वो रद्द नहीं कर सकता, तो ये फिकी शहादत नहीं कहलाएगा, उर्फी एक गवाही कहलाएगी, माशरे के अंदर गवाही की तरह का एक अमल कहलाएगा। और दूसरा जहां तक सफारिश का ताल्लुक है तो उसकी 2 किस्में होती हैं, अच्छी सफारिश और बुरी सफारिश। तो मैं यशफा शफा, कुरान में रब करीम इरशाद फरमाता है, मैं यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा और मैं यशफा शफाअतन सय्यतन यकुल लहू किफलुम मिनहा व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुकीता। बिल्कुल वाज़ेह है,
ایک بندہ اگر اچھی سفارش کرتا ہے، نیک بندہ نیک ہے اور اس کے بارے میں رائے دیتا ہے کہ اس کو نمائندہ بنا دیا جائے، تو اس کو اس سے حصہ ملے گا، اجر ملے گا، اس کے اچھے کاموں میں برابر کا شریک ہوگا۔ اگر جانتے بوجھتے ہوئے ایک کرپٹ بندے کو، جھوٹے بندے کو، مکار بندے کو اور فراڈیے بندے کو اگر اس نے انتخاب کیا اپنی مفاداتی سیاست کی وجہ سے، تو جتنے وہ گناہ کرے گا اس میں یہ بھی شامل ہوگا، کیونکہ اس نے اس کی سفارش کی ہے۔ لیکن یہ سفارش بھی عرفی کہلائے گی، فقہی سفارش نہیں کہلائے گی، کیونکہ فقہی سفارش کے اندر جو ہوتا ہے جس کی طرف تیسرے بندہ اور تھرڈ پارٹی جو ہوتی ہے جس کو سفارش کرنے والا، اس کو رد کرنے کا حق موجود ہوتا ہے۔ جہاں تک تیسری اس کی حیثیت بیان فرمائی وکالت کی، کہ مخصوص کام کے لیے کسی کو اپنا نائب بنانا کہ میری طرف سے یہ کام کرے، تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وکیل بنانا مطلب ریاست چلانے کے لیے، نظام حکومت چلانے کے لیے ہر بندہ، جمہوریت کے اندر ہر بندے کا وہ حق ہے، اور اپنا حق وہ دوسرے کو کیا کرتا ہے، ووٹ کے ذریعے منتقل کرتا ہے۔ لیکن یہ وہ فقہی وکالت نہیں ہوگی، کیونکہ فقہی وکالت میں موکل کو یہ حق ہوتا ہے، جس نے وکیل بنایا، کہ وہ جب چاہے اس کو معزول کر لے، اس کو اس عہدے سے ہٹا دے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جینون ووٹ اگر بطور وکیل اگر دیتا بھی ہے تو وہ ایک بار منتخب ہونے کے بعد عوام اس کو نہیں ہٹا سکتی۔ چوتھی صورت ہے وہ سجیشن اور مشورے کی ہے۔ اسلام کا نظام خلافت ظاہر سی بات ہے کہ مشورے پر وامرهم شورا بینہم، تو حضور فرمایا کہ المستشار مؤتمن، مشورہ کرنے والے، یہ اصل میں سجیشن یا مشورہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح عبد الرحمن بن عوف نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا معاملہ تھا کہ ان میں سے کس کا انتخاب کیا جائے، تو آپ نے اکابر صحابہ سے بھی مشورہ کیا، انصار صحابہ سے بھی مشورہ کیا، عورتوں سے بھی مشورہ کیا، یہاں تک کہ بچوں سے بھی مشورہ کیا کہ ان میں سے کس کا انتخاب کیا جائے۔ تو اس کی حیثیت ایک مشورے کی ہو سکتی ہے، جو شرعی بھی ہوگا اور فقہی بھی ہوگا۔ اور پانچویں صورت علماء نے بیان کی ہے ججمنٹ کی، قضا کی۔ جس طرح سپریم کورٹ کے اندر یا کورٹ کے اندر ججز بیٹھتے ہیں، لارج بینچ، اسمال بینچ، 3 جج یا ایکسٹرا لارج بینچ بیٹھتا ہے، تو اس میں اکثریت کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس مسئلے پر ان کے ورڈکٹ کو جو ہے کیا کر دیا جاتا ہے، امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو بعض علماء کے نزدیک یہ جو ووٹر ہے اس کی حیثیت قاضی کی ہے، قضا کی ہے، وہ ایک فیصلہ سنا رہا ہے۔ اگر فیصلہ صحیح سنایا تو اس کو اجر ملے گا، فیصلہ غلط کیا جانتے بوجھتے ہوئے تو وہ اس کا وبال اس پر آئے گا۔ اور ان سب باتوں کو اگر ان کیپسول فارم میں اگر شامل کیا جائے شرعی حیثیت کو، اصلاً ووٹ ایک امانت ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ اور امانت کا مطلب اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، اور ذمہ داری کے معنی میں لغوی آتا ہے۔ تو پھر یہ امانت ہے، اور رب کریم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو اس کے حقدار تک پہنچاؤ۔ اور ایک حدیث بھی وضاحت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا یا رسول اللہ متى الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو اس میں حضور نے فرمایا تھا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اور ایک اور جگہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بندے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ متى الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور فرمایا اذا دعیت الامانہ، جب امانت کو، ذمہ داریوں کو، رسپانسبلٹیز کو ضائع کر دیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا کیف اضاعتها، صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ امانت کو ضائع کس طرح کرتے ہیں؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب تم کسی نااہل کو کوئی کام سونپ دو، نااہل کو کوئی کام سونپ دو، کوئی منصب سونپ دو، تو سمجھ لینا کہ قیامت قائم ہو گئی، اس شعبے کی تباہی شروع ہو گئی۔ تو اصلاً دیکھا جائے یہ امانت ہے، اور جو اس کے اندر اپنے ذاتی مفاد کو دیکھ کر یا شخصیت پرستی کو دیکھ کر یا روڈ گلی یا وہ آج کل کشمیر کے اندر تو ہوتا ہے نا کہ وہ پانی کی لائن دے دی، سڑک دے دی، یا اس نے نوکریاں دے دی، یہ دیکھ کر اس امانت کو ضائع کرتا ہے تو وہ خائن کہلائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ لا دین لمن لا امانت له، جو امانت دار نہیں تو دین بھی اس کا نہیں، دین بھی اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا اور خیانت کا مرتکب ہوگا۔ تو بات سر یہ کہ اگر شرعی حیثیت کے واضح ہو جائے تو اس کا حکم بھی واضح ہو جاتا ہے کہ جو اس کا غلط استعمال کرے گا، اس کا منفی استعمال کرے گا، مس یوز کرے گا، تو وہ برابر کا ان گناہوں میں شریک ہوگا جو وہ کرتے ہیں۔ پھر اسلام جو ہے ایک طرز حکومت اصول دیتا ہے، آئیڈیل سچویشن تو خلافت کی ہے، اس سے نیچے کی اب جو مروجہ ہے، اس کے اندر اس طرح خورشید صاحب نے بھی بات کیا کہ ہمارے آئین کے اندر ہو کہ سپریم لا ول بی اسلام، اسلامک جمہوریہ، اور کشمیر کے آئین میں بھی یہ کوئی بھی قانون جو ہے ریپیگنٹ نہیں ہوگا قرآن و سنت کے۔ اگر ایسے قرارداد مقاصد کے اندر بھی یہ ساری چیزیں واضح ہیں، تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی قرآن و سنت کے مخالف قانون لیجسلیشن بنا دیتی ہے، لیجسلیچر جو ہماری مقننہ ہے وہ بنا دیتی ہے، تو پھر وہ وفاقی شرعی عدالت اور شریعت بینچ جو ہے سپریم کورٹ میں، اس میں رجوع کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ
قانون تو ہمارا آئین یا دستور یا لا جو ہے وہ تو ہے اسلامی دفاعات بھی اس میں ہے، اسلام اس وجہ سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے. تو لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں مسئلہ ہے کہ جن نمائندوں کو ہم وہاں بھیجتے ہیں اور وہ اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے جو ان کی اصل ذمہ داری ہے کہ قانون سازی کرنا اور معاشرتی، تعلیمی اور اخلاقی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ریاست کی سطح پر اس کو پورا کرنا، چونکہ وہ نہیں کر پاتے تو جس کے نتیجے پر اس طرح نکلتے ہیں کہ عوام بدظن ہوتی ہے، اور عوام کے ذہن میں ان کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب عوام کے سامنے ان کی کرپشن، ان کا جھوٹ، ان کا فراڈ آیا ہوتا ہے، عوام بدظن ہو کے ووٹ سے بھی کیا کر دیتی ہے، دستبردار ہو جاتی ہے اور ایسی اس کو رسمی کیفیت یا رسمی عمل سمجھتی ہے. تو شرعی حیثیت واضح کرنے تو اس ناظرین، سے حکم علامہ بھی واضح ہے. عبدالستار چشتی صاحب کی اس وضاحت کے بعد آپ کے سمجھ میں بات آ چکی ہوگی یقیناً کہ ہم کسی شخصیت کو نہیں دیکھیں گے. انہوں نے بڑی دلائل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ جو ہمارا نمائندہ بھلے وہ کسی بزرگ ہستی کا بیٹا ہو یا وہ نیک صالح ہو، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ جس پارٹی کا یہ نمائندہ ہے یا جس لیڈر کا یہ ماننے والا ہے، اس لیڈر کے کیریکٹر کو دیکھا جائے گا، مجموعی طور پر اس پارٹی کو بھی دیکھا جائے گا. چونکہ فرد واحد کچھ بھی نہیں ہے اور وہ وہاں سے آپ کا منتخب ہو کر آپ کے ووٹوں سے فرد واحد جا کر کچھ نہیں کرے گا. اس نے تو پارٹی کو فالو کرنا ہے، اس نے اپنے لیڈر کی بات ماننی ہے. علامہ ندیم نقشبندی صاحب، جس طرح آپ نے ووٹر کی حیثیت، ووٹ کی اس کی اقسام بتائی ہیں اور اس پر مفتی عبدالستار چشتی صاحب نے بھی گفتگو اس کے دلائل دیے ہیں، میرا کوشچن یہ ہے کہ جو آپ نے ووٹر کی اقسام میں سے یہ بتائی ہے کہ اس کی ایک گواہی کی حیثیت ہے، تو شریعت میں تو گواہ کے لیے کچھ معیار ہے اس کے لیے، لیکن یہاں تو سال پورے ہو جانا ضروری ہے، اس کا کوئی معیار ہو، اس کا عقل کام کرتا ہو. یعنی ایون یہ کہ دیکھا جاتا ہے کہ جو پاگل قسم کے ہوتے ہیں ان کو بھی اٹھا کر لایا جاتا ہے اور ان سے بھی ووٹ کاسٹ کرایا جاتا ہے. تو اس میں کیا کہیں گے آپ؟ یہاں تو شرعی جو تقاضے ہیں شہادت کے وہ پورے ہو ہی نہیں رہے. جب شرعی تقاضے ہی نہیں پورے ہو گئے تو کیسے ہم کہیں گے کہ یہ ایک شہادت ہے؟ نہیں، گواہی کے حوالے سے جو ووٹر کی جو شرائط ہیں وہ تو سب لکھی ہوئی ہیں قانون پاکستان میں، آئین پاکستان میں موجود ہیں کہ کون کون ووٹ دے سکتا ہے اور اس کی جو ہے وہ سماجی حیثیت کیا ہے، اس کے حوالے سے وہ سب آئین پاکستان میں موجود ہے. البتہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مطلب گھر میں بیٹھ جائیں تاکہ استغفار کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، جیسے کہ زمان صاحب نے بھی کہا، لیکن ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ کسی ممبر کو یا کسی بھی رکن کو منتخب کر رہے ہیں اور اس کے حق میں آپ کی گواہی جا رہی ہے ووٹ کے ذریعے سے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ واقیم الشہادۃ للہ، اللہ کے لیے گواہی کو قائم کیا جائے. گواہی، اور پھر آپ اس کا اگر بائیکاٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی گواہی کو چھپا رہے ہیں. اور قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اپنی شہادت کو، اپنی گواہی کو نہ چھپاؤ. جو مفرور ہوتے ہیں انتخابات سے، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس گواہی کو چھپا رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو گواہی چھپاتے ہیں وہ گویا کہ اپنے دل سے گناہ کر رہے ہیں، وہ گناہگار ہو رہے ہیں. عباسی صاحب، میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جس طرح ابھی علامہ ندیم صاحب نے یہ جو گواہی ہے، گواہی ہمیں چھپانا نہیں چاہیے، گواہی دینی چاہیے. جس طرح ابھی لبریشن فرنٹ وغیرہ والے جو قوم پرست تحریکیں ہیں اس کشمیر کے الیکشن میں حصہ نہیں رہ رہی، وہ بائیکاٹ کر رہی ہیں، اور آپ کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو ان جھوٹے چور لٹیروں کو ووٹ نہیں دینا چاہیے. اگر ہم ووٹ نہیں دیتے تو ہمارے ووٹ سے تو کوئی اثر پڑنے کا ہے نہیں ہے. جتنے لوگ بھی ووٹ دیں گے وہاں سے کوئی نہ کوئی تو منتخب ہو کر جائے گا، وہاں جانا ہے. تو اس صورت میں آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جبکہ ہمارے ووٹ نہ دینے سے ان کے الیکشن پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ جی اچھا حضرت، پہلی بات تو یہ ہے کہ امانت کی جو تعریف میرے بھائی ستار صاحب نے بتائی شرعی اعتبار سے، اس امانت کی تعریف کا جو تقاضا ہے
वो अमानत वहाँ अप्लाई होगी जहाँ शरई निज़ाम नाफज होगा। जब आपके पाकिस्तान या आज़ाद कश्मीर में शरीयत से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है सियासत का, वहाँ एक ही ताल्लुक और रिश्ता है झूठ का। तो दूसरा, वोट को गवाही का दर्जा देना ये नदीम भाई की ज़ाती राय है। इससे मैं इत्फाक इसलिए नहीं करता कि ये और फिर ये कहना जब आपके सिस्टम के ऊपर अमल दरामद ही नहीं करवाया गया, जब आपने किताबों और कावानीन के अंदर ये लिखा, जैसा इन्होंने कहा जी कि वहाँ वोटर की कवायद भी लिखे हुए हैं कि आईन पाकिस्तान के अंदर, अब उस आइन के ऊपर अमल दरामद कराना तो इस असेंबली का काम होता है, इस मकन्ना का काम होता है। और या तो मुझे कोई ये बंदा, कोई स्कॉलर या कोई बंदा ये मुझे प्रूव करके दे दे कि रियासत पाकिस्तान और रियासत आज़ाद कश्मीर ताबे शरीयत इस्लामी चल रही हैं, फिर तो हम इसको शरीयत के साथ, उन मसालों के साथ हम जोड़ के कर सकते हैं। अभी हमारे साथ जुल्म ये हुआ कि अमानत का हमारे वोटर को शऊर होगा तो वो अमानत की अहमियत को समझेगा। सिटीजन्स अवेयरनेस जो होती है वो यही होती है, उसमें शहरियों को बताया जाता है कि आपका आइन आपको हकूक क्या देता है और आपके फराइज क्या हैं। क्या आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में आज तक वोटर को बताया गया है कि आपके शहरी हकूक क्या हैं? वहां तो मन मर्जियां चलती हैं हजरत, जो तगड़ा होता है उसी का निजाम चलता है वहां। अच्छा, उसके बाद में बात आ जाती है गवाही की। आपकी मकन्ना झूठ बोलती है, जो हलफ वोट आते हैं आईन पाकिस्तान के मुताबिक नदीम भाई और सतार भाई, उसके अंदर वो उन्होंने लिखा होता है, उसमें लिखा हुआ है वाज़िया कि मैं जो हलफ उठा रहा हूं अल्लाह को गवाह बना के, नबी आखिर ज़मां को नबी आखिर ज़मां मानते हुए ये हलफ उठा रहा हूं। अच्छा, उस हलफ के बाद वो झूठ बोलेगा तो उधर शरीयत क्यों खामोश है जी? खुला फतवा है ना, जमहूरियत की बात ना करें। हम चलेंगे दुनिया के साथ। मैं ये नहीं कहता अमेरिका से कट के रहो, मैं ये नहीं कहता इंग्लैंड से कट के रहो, यूरोप से कट के रहो, चलो मगर डिग्निटी के साथ होना तो ये चाहिए था। आपके सारे अदारे तो खामोश बैठे हैं। जिन अदारों की, अदालतों की आप बात करते हैं, अदालतें उसी आइन के ताबे हैं। और जज जो है, जज के फैसले, सतार भाई आप समझते हैं इस चीज को, सब्जेक्टिव अप्रोच और ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या चीज होती है? जज क्या जज करता है जब आप उसके पास जाते हैं? वो कोई वली तो नहीं है, जज कोई फरिश्ता तो नहीं होता, वो यही कुछ तो जज करता है। अब हम क्या करते हैं, हम लंबी बातें शुरू कर देते हैं, इधर से मिसाल लाई, इधर से मिसाल पकड़ी। हमने वोटर को सीधा एजुकेट करना है कि उस मुल्क में, अच्छा ये कहते हैं जी अब पार्लिमानी निज़ाम है आज़ाद कश्मीर में, तो सतार साहब पार्लिमानी निज़ाम में चीफ एग्जीक्यूटिव पावरफुल होता है कानून साजी में। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जो उनकी किताबों में लिखा है। हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव हाथ जोड़ता है पाकिस्तान के लीडरों के पास। एक वो गंदापुर बड़े बड़े बालों वाला जो शराब को शहद की बोतल कहता है, आज तो सारे उसको सजदे कर रहे हैं। तो क्या जिस पार्लिमानी निजाम के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव के पास अथॉरिटी नहीं है कानून साजी की, लेजिस्लेशन की, आपका आईन ही मुर्दा है, आपका सियासी ढांचा ही खराब है, तो उसमें मीर अकबर जैसे ही लोग पैदा होंगे ना। हर 5 साल बाद आपने इस पार्टी को छोड़ के उस तरफ चले गए। तो बात हम अब आप अमानत की बात बेशक करते रहे, आजाद कश्मीर के वोटर की अप्रोच ही नहीं है, उसको सिखाया ही नहीं गया। क्या ये मस्जिद में मीटिंग करते हैं जाके वोटों के लिए? यहाँ जलसे होते हैं, आपको पता ना वहां क्या होता है। तो आजकल वो मुंशी साहब निकले हुए हैं, तनवीर अलियास साहब, मैं उनको मुंशी कहूंगा क्योंकि कल सियासत में आए हैं। मैं तो सदर मसूद साहब को भी मुंशी कहता हूं। तो कहने की बात ये कि ये लोग पढ़े लिखे थे, इन्होंने हमें लीड करना था। ये पकड़ पकड़ के मुंशी पाकिस्तान के सियासतदान वहां भेजते हैं ताकि उनकी फ्रेंचाइज को चलाएं। तो अब अगर आजाद कश्मीर का चीफ एग्जीक्यूटिव मजलूम और मासूम होगा, वही उनके हलफनामे में मेरी यही लिखा हुआ है कि मैं मुल्क से जो है लॉयल रहूंगा,
جبکہ آزاد کشمیر ملک کی تعریف میں نہیں آتا. آپ کو پتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ ڈیفیکٹو اسٹیٹ ہے. تو جب یہ جھوٹ پھر کیوں بولتے ہیں لیڈر؟ آج تک تو انہوں نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے بین الاقوامی قوانین کے تحت. کیا یہ بددیانتی نہیں ہے؟ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ اگر آپ جیسے علماء ان چیزوں کو تشریح کر کے ووٹر کو بتائیں گے تو ووٹر کو پتا چلے گا. رہ گئی جو بات آپ نے کہا جی کہ لبریشن فرنٹ کو حق نہیں دیتے. لبریشن فرنٹ پہ جو پابندی آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے, اس کے اندر پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ آپ پاکستان سے ایکسیشن کو اگر نہیں مانیں گے تو آپ جو ہے الیکشن کا ایسا نہیں مان سکتے. کیا یہ دیانتدارانہ جو آئین ہوتا ہے وہ شہریوں کو برابر حقوق دیتا ہے؟ یہ میں ڈیموکریسی کی بات کر رہا ہوں. اسلامی شریعت تو اس سے پاک ہے. وہ تو طیب کاموں والے لوگ آتے ہیں سیاست کے اندر. تو اب میں جناب چودھری شہزاد کو, میر اکبر کو اور اس طرح کی جو باقی گاند ہے, اس کو اگر میں لیڈر مان لوں اور ان کی میں تعریفیں شروع کر دوں اور کہوں کہ میری امانت اس کو جائے گی, ان کا تو اوصاف ہی میرے سامنے ہے. اسلامی شریعہ کیا کہتی ہے کہ اوصاف ہونے چاہیے لیڈر کے. تو پھر اس کو ہم گواہی سے تشبیہ دیں, امانت سے تشبیہ دیں, جو مرضی کرتے رہیں. پریکٹیکلی وہاں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں. ٹوٹل جھوٹ کے اوپر ساری بلڈنگ بنی ہوئی ہے. آئین پاکستان کہتا ہے کہ ریاست جموں کشمیر پاکستان کا حصہ اس وقت بنے گی. 257 ہے آرٹیکل, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب پلیبسائٹ ہوگا, ووٹنگ ہوگی. کیا آزاد کشمیر کے سیاستدانوں نے آج تک یہی سچ بولا ہے اپنی ریاست کی شہریوں کے ساتھ؟ وہ تو سیدھا نعرہ لگاتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. تو یہ تو جھوٹ ہے. جو آئین کی کتابوں سے یہ چیزوں کو چھپا رہے ہیں, منصب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وہاں تو پیسے کی گیم چل رہی ہے, وہاں تو ٹھیکوں کی سیاستیں ہو رہی ہیں. وہاں کدھر شہریت آ گئی اور امانت اور گواہی کا پتہ ان بیچاروں کو تو نہیں ہے. وہ تو ان کو ووٹ دیکھیں, شرکی باغ کے اندر مجبور کر دیا گیا ووٹروں کو, لاچار اور بیکس کر دیا گیا کہ وہ اسی بندے کو ووٹ دیں, میر اکبر کو. یہ قدغن لگا دی گئی پاکستان کی طرف سے اور اس کو ادھر گھسیٹ کے. یعنی آپ جس اینگل سے بھی آزاد کشمیر اور پاکستان کی سیاست کو اٹھا کے دیکھیں گے, اس کے اندر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے. میں ہر بندے کے اسکالر سے لے کے بڑے سے بڑے قانون دان اور پالیٹیشین کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں. کیا یہ میری باتیں غلط ہیں اگر, تو آپ مجھے آج ہی کہیں جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اور اگر یہ غلط نہیں ہے تو پھر اس کو علماء نے بھی سپورٹ کرنا ہوگا. اور وہ لوگ آزاد کشمیر پہ قانون دان کی تعریف میں نہیں آتے. آزاد کشمیر اسمبلی کی کمپوزیشن ہی غلط ہے, جس میں 12 نشستیں مہاجروں کی اور 8 باقی نشستیں ملا کے جب یہ حکومت بناتے ہیں یا آئین سازی کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے 2/3 میجارٹی آٹومیٹیکلی ان کے پاس چلی جاتی ہے. اور کیا یہ متناسب نمائندگی موجود ہے آزاد کشمیر کے اندر؟ اور پھر وہاں آپ دیکھیں انہوں نے ایک علماء مشائخ کی سیٹ بھی رکھی ہوئی ہے. پھر انہوں نے اسلامک آئیڈیالوجیکل کاؤنسل بھی آزاد کشمیر میں بنائی ہے. وہی علماء بڑے بڑے کوٹ کالے لگا کے موجے کرتے ہیں, جھنڈیاں انجوائے کرتے ہیں, کبھی ایک کو چیئرمین بنا دیا, کبھی دوسرے کو بنا دیا. تو کیوں سویا ہوا ہے یہ جو پارلیمانی سسٹم ہے آزاد کشمیر کے اندر؟ کیوں ہمارے لوگ میں خورشید صاحب آپ کو انٹرپٹ کروں گا. میں خورشید صاحب آپ سے کوشچن کروں گا, میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. بحیثیت کشمیری آپ مجھے یہ بتائیں, جو اتنی ساری باتیں کی ہیں اس کشمیر کی تبدیلی کے لیے, اگر ہم انتظار کرتے رہیں گے پاکستان کی, افغانستان نے تو پاکستان کی انتظار نہیں کی, افغانستان نے تو پاکستان ایران کو نہیں دیکھا. افغانی خود اٹھ کر کھڑے ہوئے حق کے چند مٹھی بھر تھے ایمان کے ساتھ, جذبے کے ساتھ. آپ بحیثیت کشمیری وہاں بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں بحیثیت کشمیری, جذبات میرے بھی یہی ہیں, اور ایک صحیح سچے ایک محب وطن کے جذبات ایسے ہی ہونے چاہیے. لیکن قصور تو یہ لیڈروں کا نہیں ہے, پاکستان کا قصور نہیں ہے, میرا اور آپ کا قصور ہے, ہم کشمیریوں کا قصور ہے. ہم کیوں نہیں اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے؟ ہم دوسروں کو کیوں یہ رائٹ دیتے ہیں کہ وہ ہماری قسمت کے فیصلے کریں؟ گنڈا پور جو اگر بیٹھا ہے پاکستان نے بٹھایا ہے, ہم کشمیریوں کی غلطی ہے نا, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟
جی بالکل ضرور. اچھا مجھے یہ سیاسی آپ شعور جو ہے سیاسی شعور تو رہنمائی پیدا کریں گے نا. سر کی قیادت کرنا رہنما ہمیں سے سیاسی رہنما شعور ہوں گے پیدا پیدا ہوگا. حضرت آپ سے گزارش یہ ہے, پھر بڑا اس آپ کے کا تلخ سوال ہے, یہ بہت پیارا کل سوال کو کیا آپ نے. ایک منٹ سر مجھے اجازت دیں, انہوں نے میری شامت لے کے آ گئے, میں ان کو جواب دے لوں پھر آپ کرنا. اچھا ہم اٹھے تھے جی, ہمارا 1 لاکھ بندہ شہید کروایا گیا نا غلط پلاننگ کر کے. وہ ایک جذبہ تھا نا جس وقت ہم اٹھے تھے, آپ کو پتا ہے نا. اور اس کے بعد کیا جی جی ہوا, بالکل. ان نوجوانوں کی شہادتوں کا ہمیں صلہ اس لیے نہیں ملا کہ لیڈر غدار ہے اس کے پیچھے. جب اس کے پیچھے لیڈر غدار ہوگا جو پاور میں ہوگا, تو پھر آپ اور میں صرف یہاں بیٹھ کے ایک اچھی تجویز پیش کر سکتے ہیں. آزاد کشمیر سے کوئی نہیں اٹھے گا افغانیوں کی طرح, اس لیے نہیں اٹھے گا کہ وہاں لیڈرشپ نہیں ہے جو اٹھائے ان کو. ہمارے لیڈر تو کہتے ہیں اس کو صوبہ بناؤ, فارغ کرو. ہمارے لیڈر تو منکر ہیں ادھر سے. تو ادھر میں اور آپ 2 4 10 بندے انقلاب نہیں لا سکیں گے. انقلاب اس وقت آئے گا جب وہاں کا لیڈر جو اسمبلی میں نمائندگی کرتا ہے وہ پاکستان کے ساتھ دیانتداری سے گفتگو کرے گا, ایمان کے ساتھ. جس قرآن کے نیچے وہ حلف اٹھاتے ہیں اس کا پاس کرے گا وہ. تو آپ اور میں یقیناً جہاں آپ کو میری ضرورت پڑے گی میں چلا جاؤں گا, مگر میرے اور آپ کے جانے سے وہاں تبدیلی اس لیے نہیں آئے گی کہ ہماری ٹاپ لیڈرشپ منافق, بددیانت, جھوٹے, چور اور مکار ہیں. اچھا ابھی جو پی ٹی آئی نے منشور نکالا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے اداروں کو پاکستان کے پالیسی ساز اداروں میں نمائندگی دیں گے. یہ جو نمائندگی کا رشتہ ہے یہ لکھنے سے نہیں ہوتا, اس کو کاغذوں میں تبدیل کریں گے پہلے, یہ اس کا عبوری آئینی سٹیٹس دیں گے اور اس کے بعد وہ جا کے آزاد کشمیر کو مرکز کے پالیسی ساز اداروں میں نمائندگی دیں گے. آج کل ان کی کمپین سن لینا, تنویر صاحب کہتے ہیں, منشی تنویر صاحب, کہ جی نہیں کوئی صوبہ نہیں مرنا جی. وہ آپ نے منشور میں لکھا ہوا ہے بھائی, جھوٹ کیوں بولتے ہو. اچھا جب اس پہ عمل درآمد کا وقت آئے گا تو آج فاروق اعظم صاحب کہتے ہیں نا میری ریاست کی شناخت کا الیکشن ہے, کہہ رہے ہیں نا یہ. اب ٹاپ سے باٹم اور باٹم سے ٹاپ جب لیڈر جھوٹا اور مکار اور چور ہو تو وہاں انقلاب نہیں آئیں گے. جس کشمیر کی تمنا آپ اور میں کر رہے ہیں وہ ہمیں نہ پاکستان نے لے کے دینا ہے نہ آزاد کشمیر سے کوئی ایسا پیدا ہوگا. متحدہ عرب امارات کے اندر جو انہوں نے میٹنگیں کی ادھر اس کا پیغام آپ نے دیکھ لیا, بھارتی مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ نے جا کے رام رام کر دیا ان کو. تو یہ لیڈرشپ نالائق ہے آر پار کی. بندے ہمارے انہوں نے جہاد کے نام پہ مروائے. آپ اور میں بارڈر نہیں توڑ سکتے, آپ اور میں دانش مندی سے حق کی بات آپ ساؤتھ افریقہ میں بیٹھ کے کریں, میں یہاں بیٹھ کے کروں, ہم کر سکتے ہیں. وہاں تو وہ آپ کو اور مجھے اٹھا کے لے جائیں گے, وہاں تو عملی طور پہ ایجنسیوں کا عمل دخل ہے. آپ یہ جو میں بول رہا ہوں وہاں میں بولوں نا, آپ مجھے کدھر ڈھونڈیں گے. وہاں اسلام, شریعت, امانت اور گواہی کی بات کرتے ہیں آپ. یہ اس لیے میری یہ گزارش ہے, میرا کوئی مقصد کسی کی توہین کرنا نہیں ہے, میرا مقصد اس جھوٹ کے ساتھ آپ کا جج پاکستان کا وزیر اعظم لگاتا ہے آزاد کشمیر کا, وہ آزاد کشمیر کا جو جج لگتا ہے. اب مجھے آپ یہ بتانا وہ آپ کو کیا انصاف دے گا جس کی تقرری غلط ہوتی ہے مغائر آئین. کیا آزاد کشمیر کا کوئی اپنا جوڈیشل سسٹم ہے انڈیپینڈنٹ؟ نہیں ہے تو نہیں ہے. قانون سازی جو یہ نام نہاد اسمبلی کرتی ہے, صدر اس کو مانو آن سائن کرتا ہے, وہ ویٹو پاور صدر کے پاس آزاد کشمیر کے آئین میں ہے ہی نہیں ہے. اس کو آپ جمہوری انداز میں دیکھیں, یہ شرعی انداز میں دیکھیں, یہ ہر طرف آپ کو یہ گاندھی ملے گی معذرت کے ساتھ. باقی خورشید ندیم صاحب کی بات. بہت شکریہ باسی صاحب. میں مفتی عبدالستار چشتی صاحب کی طرف آؤں گا. مفتی عبدالستار چشتی صاحب, جو ووٹ ہے یہ کہا جاتا ہے, کچھ علماء کہتے ہیں کہ ووٹ بیعت ہے. کیا ووٹ بیعت ہے؟ یہ ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ بیعت کی ہے, اس کے متعلق کیا آپ کہیں گے؟ ووٹ کی حیثیت پر ووٹ میں اور بیعت میں کیا فرق ہے؟ اس پر تھوڑی سی بات میں کر لوں جو ندیم صاحب نے بات کی تھی. پہلی بات تو یہ کہ یہ ندیم صاحب بھی اس بات کے قائل ہے اور اس بات کو مانتے ہیں کہ کنسٹیٹیوشن پاکستان کا ہو یا کشمیر کا ہو وہ ٹھیک ہے, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. دوسرا جو مین ایشو ہے وہ الیکٹورل سسٹم کی خرابی ہے. ہمارا الیکٹورل سسٹم ظاہر سی بات ہے کہ اس میں متوسط طبقہ آ ہی نہیں سکتا, امیر آدمی آئے گا,
جتنا اس میں خرچہ ہے، کمپین میں خرچہ، بندوں کو خریدا جاتا ہے. ایک تو ہمارا الیکٹورل سسٹم بھی خراب ہے، اور تیسرا یہ کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی نے ٹریننگ کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اپنے جو ان کا مینیفیسٹو ہوتا ہے، جو ان کی پالیسیز ہوتی ہیں، ان کے بارے میں عوام کو آگاہ کریں، اسے بتائیں یا شعور دیں. جس طرح مولانا صاحب نے کہا تھا کہ سیاسی شعور نہیں دیا. یہ اصل ذمہ داری تو پولیٹیکل پارٹیز کی ہے کہ جو اپنے مینیفیسٹو میں اس بات کو لکھتی ہیں کہ ہم عوام کو سیاسی شعور دیں گے. ایک تو یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی. دوسرا ہمارا الیکٹورل سسٹم جو ہے اس کے اندر کسی متوسط طبقہ یا کم پیسوں والا آدمی اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا اور نمائندگی نہیں کر سکتا، بلکہ یہ امیر آدمی ہی اس پہ انویسٹ کر کے آگے جاتا ہے. کاروباری لوگ انویسٹ کرتے ہیں، پہلے کاروبار کرتے ہیں، پھر سیاست کرتے ہیں، پھر اپنی مال کو بچانے کے لیے مزید اقتدار کی ان کو معاملات ہوتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ. دوسرا، ہم جب ووٹ کسی کو دیں تو ظاہر بات ہے کہ ہر نمائندہ، بہت کم لوگ آزاد کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہر بندہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اس پارٹی کا وفادار بنتا ہے، اس کے مینیفیسٹو یا اس کی پالیسیز کو وہ آگے بیان کرتا ہے. تو لیکن ہم یہ چیز دیکھیں، ہم ایبلٹی دیکھیں کہ بھئی جو بندہ سامنے اس کے اندر قابلیت اور صلاحیت ہے کہ نہیں. سنسیئرٹی دیکھیں کہ وہ مخلص بھی ہے کہ نہیں. کردار لوگوں کے سامنے ہوتا ہے. لوگ سب کے اپنے نمائندوں کے بارے میں، اپنے حلقے کے نمائندگی کے بارے میں جانتے ہیں. جس طرح زمان صاحب وضاحت کر رہے تھے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اور آج کل میڈیا بھی ان کے سارے جو ان کے معاملات ہیں وہ بھی سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. سنسیئرٹی دیکھے کہ وہ اپنے اس مقصد کے لیے، اپنے اس منصب کے لیے مخلص ہے کہ نہیں. تیسرا، پارٹی پالیسی دیکھے یا اس بندے کی پالیسی دیکھے کہ وہ معاشرتی، معاشی، تعلیمی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اور سب سے بڑھ کے دین کے لیے جس کا وہ کلمہ پڑھتا ہے بحیثیت مسلمان. پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں، کشمیر میں ہم رہ رہے ہیں، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ وہ پالیسی اسلام کے بارے میں کیا دے رہا ہے، اسلامی نظام کے بارے میں کیا دے رہا ہے، اسلامی نظام حکومت کی اس کی ہاؤ نو ہے یا نہیں. اور چوتھی چیز یہ کہ اس بندے کی ہسٹری ضرور دیکھ لیں، اس پارٹی کی ہسٹری ضرور دیکھ لیں کہ 5 سال یا 10 سال جب بھی اس کو حکومت ملی یا جب بھی اس کو کوئی منصب ملا یا عہدہ ملا، اس نے اس کا استعمال کیسا کیا. اگر اچھا کیا تو ہماری وہ ترجیح اول ہونی چاہیے. اگر اس نے اس کا مس یوز کیا، لوگوں کو بس لڑا کے ڈیوائیڈ اینڈ رول کر کے سیاست کی، یا لوگوں کو صرف ٹائم پاس کیا، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کیا، لوگوں کی دنیاوی اخروی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں کیا، تو عوام کو اس ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے. باقی باتیں جو بجائیں جو وہ کہہ رہے تھے. تو اس کے بعد ووٹ اور بیعت. ووٹ ظاہر سی بات ہے کہ حق کے رائے دہی ہے، جو پرچی یا اس کی صورت میں بندہ جو ہے دیتا ہے. بیعت جو ہے وہ ایک شرعی اصطلاح ہے، اور اس کی مختلف اقسام ہوتی تھی. بیعت علی الطاعہ ہوتی تھی، ہجرت پر بیعت ہوتی تھی، بیعت علی الاسلام ہوتی تھی، اور بیعت علی الامارت اور خلافت ہوتی تھی. اس کو ہم بیعت تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ بیعت کی شرائط ہے، لیکن قریب قریب اس کا ہم معنی ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ رائے کا اظہار ہے کسی کو حاکم بنانے میں. بحیثیت مسلمان کوئی بھی عمل کرتا ہے اگر وہ مباحات کے درجے میں ہو، جائز عمل ہو، اگر اس کی نیت اچھی ہو. ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس خلافت کی آئیڈیل سچویشن تو ہے نہیں. علامہ ابن خلدون علیہ رحمہ نے اپنے مقدمے کے اندر سیاست کی 3 تقسیمات کی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ طبی سیاست ہے کہ لوگ طبی سیاست کیا ہوتا ہے کہ کوئی حاکم حکمرانی کرے اپنی ذاتی غرض و شہوات، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے. جیسے کوئی مطلق العنان بادشاہ اور اپنی خواہشات پہ ہی، اپنی اس کی خواہشات ہی قانون ہو. تو دوسرا فرماتے ہیں کہ دوسری سیاست سیاسی سیاست ہے کہ کوئی بندہ حاکمیت کرے، حکومت کرے، لیکن اس میں لوگوں کا فائدہ دنیاوی دیکھے کہ دنیاوی طور پر انہیں کوئی فائدہ مل جائے، نقصان سے بچ جائے. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ خلافت کی ہے کہ حکومت وقت لوگوں کی دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے کو سامنے رکھ کر بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، اور لوگوں کے ساتھ اور خلافت کو اپنا حق نہ رہی، حکومت کو اپنا حق نہ سمجھے بلکہ ایک ذمہ داری سمجھے، ایک مسئولیت سمجھے. اور شریعت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ذر نے حضور کو کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی منصب دے دیں، تو آپ نے کہا کہ ابو ذر تم بہت کمزور ہو، اور یہ امامت جو ہے یہ امانت ہے، اور قیامت والے دن اگر اس ذمہ داری کو تم نے پورا نہیں کیا تو ندامت بھی ہوگی اور پچھتاوا بھی ہوگا. اور ہاں، اگر جس بندے کو یہ دے دی گئی، سپرد کر دی گئی، اور اس نے اس کا حق ادا کیا تو وہ کامیاب ہوگا، اور جس بندے نے حق ادا نہیں کیا تو وہ آخرت میں اس کا جواب دہ ہوگا. ایک ذمہ داری نہیں، ایک ذمہ داری ہے. کوئی عیش و عشرت کا منصب نہیں ہے کہ بندہ جائے گا، لیکن لوگوں نے اس کو عیش و عشرت کا منصب بنا دیا. لیکن شرعی اعتبار سے یہ جو مناصب تھے، خاص کر حکومتی منصب جو ہوتا ہے، یہ عیش و عشرت کا منصب نہیں ہوتا بلکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، مسئولیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی ڈر کی وجہ سے کہا تھا کہ اگر فرات دریا کے کنارے ایک روایت میں کہ اونٹ مر جائے اور دوسری روایت میں کہ کتا بھوکا مر جائے تو مجھ سے سوال ہوگا. مجھ سے کیا ہوگا؟ سوال ہوگا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو بنائیں.
تو آپ نے کہا کہ نہیں ہمارے خاندان میں اس سخت ذمہ داری کا بوجھ مجھ پر ہی کافی ہے، میں ان سوالوں کا جواب رب کے حضور دے دوں تو یہ کافی ہوگا، میرے خاندان میں اور کسی کو یہ چیز نہ دی جائے۔ اصلاً تو یہ بھی دیکھا جائے تو شریعت مطہرہ اس کو ایک ذمہ داری، ایک مسئولیت، ایک رسپانسبلٹی سمجھتی ہے، نہ کہ حق، نہ کہ اقتدار یا ذاتی فائدے کی کوئی جگہ سمجھتی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو مروجہ سیاست جو بن گئی ہے، ورنہ سیاست تو ایک اچھی چیز تھی، لوگوں کی خیر خواہی کے کام تھے، الدین و النصیحہ پر عمل تھا، لوگوں کی فلاح و بہبود پر کام تھا، حضور کی حدیث خیر الناس من ینفع الناس پر عمل تھا، لیکن لوگوں نے اس کے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بندہ ایک ذمہ داری کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے، ذمہ داری پورا نہیں کرتا، تو وہ خائن ہوتا ہے، وہ خیانت دار ہوتا ہے، دھوکے باز ہوتا ہے، اور قیامت والے دن دھوکے باز جو ہے روز محشر سب لوگوں کے سامنے رسوا ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا جس پہ لکھا ہوگا کہ فلاں بن فلاں خائن ہے، تو روز وہ بندہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، اور پھر آخرت میں بھی کہ میدان حشر میں بھی سارے لوگوں کے سامنے وہ کیا ہوگا، رسوا ہوگا۔ تو ووٹ تو ایک الگ ہے، آپ کی رائے دہی کا ہے، لیکن بیعت ایک الگ چیز ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے جامع جواب دے دیا میرے کویشچن کا۔ علامہ ندیم صاحب سے میں کویشچن کروں گا کہ اسلامی ریاست میں لیڈر کے یا رہنما کے قائد کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ یا وہ ویسا ہی لیڈر، کچھ پیسہ ویسا ہونا چاہیے، یا ہوشیاری ہونی چاہیے، کچھ صحت مند ہونا چاہیے، یا اس کے کوئی اسلام میں کوئی اوصاف بھی ہیں بحیثیت ایک اسلامی ریاست کے رہنما کے؟ کیا فرمائیں گے؟ اسلامی جو قیادت ہے اس کے جو اصول و ضوابط ہیں، یعنی جو اس کی شرائط ہیں، ان میں ایک تو وہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بسطۃ فی الجسم والعلم، علم اور جسم میں جس کو وسعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، اس کو حاکم وقت بنایا گیا، اور جتنی شرائط ایک سچے مومن کے لیے ہیں وہ لازمی طور پر حاکم کے لیے اور اقتدار قائد کے لیے ہونا ضروری، جن میں سب سے اہم جو ہیں وہ یہ ہے کہ جب وہ بولے تو سچ بولے، اگر امانت دی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے، اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر وعدہ کرے تو خلاف نہ کرے۔ یہاں پر ہماری یہاں جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر حکمران جو جب بھی آتا ہے وہ جھوٹ پر مبنی منشور لے کر آتا ہے، ہمیشہ عوام الناس کی جتنے بھی امانتیں ہیں ان میں خیانت کرنا شروع کر دیتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ عوام الناس کی خدمت کرے، وہ لوگوں کی خدمت کرے، وہ خود اپنی فیملی، اپنے گھر، اپنے علاقے اور اپنی فیملی کی جو ہے وہ خدمت کرنے لگ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جتنے وعدے وہ کرتا ہے وہ سارے وعدے آئندہ 5 سال تک کے لیے کوئی بھی اس میں وفا نہیں ہوتی، ہمیشہ خلاف کرتا ہے۔ تو قائد ایسا منتخب کیا جائے جو بات کہے وہ سچی بات ہو، بھلے اس میں اس کی کمزوری ظاہر ہوتی ہو، بھلے اس میں اس کی ناکامی کا اظہار ہوتا ہو، لیکن سچ بیان کرے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ کم از کم اس کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ عوام الناس نے جو اس کو اپنی امانت دی ہے، ووٹ کی صورت میں عہدہ دیا ہے، اس کا وہ پاس رکھے اور امین بن کے اس امانت کو لوگوں تک پہنچانے والا ہو۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ کم از کم جتنے وعدے اس نے کیے ہیں اس کو حد المقدور کوشش کرے کہ وہ پورا کر سکے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس پورے پروگرام میں، جیسے زمان صاحب نے بھی کہا کہ بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، کچھ ایجنسیز ہوتی ہیں، کچھ اور مسائل ہوتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ شاید ایسا ہوتا ہوگا، لیکن اصولی طور پر 100% ایسا نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کچھ پرسنٹیج ایسی ہوتی ہو کہ جب پریشر ہو، دباؤ ہو اور بندہ کام نہ کر سکے، لیکن اگر کام کرنے والا ہو تو یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، کام کرنے والا ہو تو یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، اور اگر بندے کے اندر صحیح اخلاص اور صحیح چیز ہو تو یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے عہدے میں اس کی مدد بھی فرماتا ہے، اور وہ اصل میں علامہ ندیم صاحب جو عباسی صاحب نے بتایا ہے، کم عرصے میں، کم وقت میں بڑا کام کر جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں علامہ ندیم صاحب جو میں ذرا آپ کو انٹرپٹ کروں گا، ابھی جو دور حکومت میں، دور خلافت میں
وہ کہ 1.5 سال کا عرصہ تھا لیکن بہت سارے بڑے بڑے کام کیے گئے. اسی طریقے سے صحابہ اور دیگر خلفاء کے دور میں بھی ہوتے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کے اندر صحیح اخلاص ہو، عوام کی خدمت کا جذبہ ہو، امانت دار ہو اور وعدہ خلافی نہ کرنے والا ہو، اور یقیناً ایسا قائد اگر مل جائے تو ترجیحی بنیاد پر اس کو ووٹ دینا چاہیے بنسبت اس کے. علامہ ندیم صاحب، اصل میں جو عباسی صاحب نے بتائی ہے وہاں کی صورتحال وہ 100% ایسا ہی ہے. وہ یہ ہے کہ وہاں کے مطلب وہ لکھا ہوتا ہے، حلف نامہ فل اپ کرنا پڑتا ہے کشمیر سے غداری کا الیکشن لڑنے کے لیے. یہ ریئل ہے، یہ ایسا نہیں کہ ہوتا ہے. اور پھر اسکول سے لے کر آگے تک ہر جگہ خوف دہشت سے ڈرایا جاتا ہے اور ذہن میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ بغیر پاکستان کے تو یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ حقیقت ہے. خورشید الزمان صدیقی صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں. جس طرح علماء کرام نے بتایا ہے کہ ایک قائد کے لیے معیار ہوتا ہے کوئی. اب کشمیر کے ابھی الیکشن ہو رہے ہیں اور اس کا اسمبلی کا نام ہے قانون ساز اسمبلی. تو جو لوگ وہاں جا رہے ہیں نمائندگان عوام سے منتخب ہو کر کے، وہ وہاں پر قانون سازی کریں گے. تو کیا اس قانون سازی کے لیے قانون کا پڑھنا بھی ضروری ہے، یا بغیر پڑھنے کے بھی یہ لوگ قانون بنا سکتے ہیں؟ مثلا بہت سارے جو انڈر میٹرک یا میٹرک بھی نہیں کیے ہوتے، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا ایک ہمارے سابق وزیر صاحب تھے جن کو مطلب وہ کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، اردو بولنا بھی نہیں آتی تھی، لیکن وہ وزیر بھی بن گئے. اور پھر یہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر اسمبلی میں، تو کیا قانون ساز اسمبلی میں قانون بنانے والوں کے لیے کوئی معیار ہونا چاہیے علمی اعتبار سے؟ گزارش یہ ہے سر کہ اس بار کی جو اسمبلی ہے، یہ اس بار انہوں نے جو میٹرک کی شرط تھی وہ بھی ختم کر دی ہے. یعنی اب ریڈی والا بھی اگر اس کے پاس پیسے ہیں سمگلنگ کر کے اس نے جمع کیے ہوئے ہیں، تو وہ ان لاشعور ووٹروں کو پیسے دے کے وہ بھی ممبر اسمبلی بن سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کو اگر آپ بین الاقوامی آئین جوری سسٹم کے اندر جا کے دیکھیں تو یہ لیجٹ ہے ہی نہیں ہے. یہ قانون ساز اسمبلی کی تعریف میں آتی نہیں ہے. اور اس کا جو آئین ہے اس کے اوپر میری بڑے آزاد کشمیر کے ججوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بڑی بحثیں ہوئی، اور میں بڑا چپتا ہوں صحافی ستار اپنا ندیم بھائی، میں 40 سال سے جرنلزم کیا ہے اور انویسٹیگیٹو جرنلزم کیا ہے. اور میری کوشش یہ ہوتی ہے جو صحافی ہوتا ہے وہ اصل میں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں لوگوں کو بتانا جو ان کو پہلے سے پتہ نہ ہو. انویسٹیگیٹو جرنلزم یہ ہے. اور اب جو مولانا صاحب آپ نے فرمایا، اس سے پہلے بھی جو قانون سازی ہوئی ہے وہ بین الاقوامی معیار کی قانون سازی نہیں ہے، کیونکہ آزاد کشمیر قانون اسمبلی کی کمپوزیشن ہی غلط ہے. پارلیمانی طرز کا نظام وہاں وہ کہہ رہی ہیں، اگر آپ اس کو سٹڈی کریں لارجر کانٹیکسٹ میں جا کے، تو کیمرل اور یونی کیمرل سسٹم، یہ ستار صاحب کو پتہ ہوگا، مجھے ان کی باتوں سے محسوس ہوا کہ انہوں نے دین کے علاوہ دنیا بھی پڑھا ہوا ہے. بڑی اچھی بات ہوتی ہے کسی اسکالر کا ہر چیز کے اوپر گرپ، ماشاءاللہ، دیر از کالڈ ایکسٹرا ویژن. تو اب گزارش یہ ہے سر کہ یہ جو جائیں گے یہ بھی منشی سمجھے آپ، اس بار 53 رکنی منشی جائیں گے وہاں. اور اس کو آپ جیسے اسکالر کو قانون ساز اسمبلی نہیں کہنا چاہیے. لوگ کہتے رہیں، کیونکہ آپ اور میں جب شریعت کو الحمدللہ سمجھتے ہیں، آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں، ملکی اور بین الاقوامی قانون کو سمجھتے ہیں، ڈیموکریسی کو نیگیٹو اور پازیٹیو پوائنٹ سے سمجھتے ہیں، آپ اور میں تو ان کو نہ لیڈر کہہ سکتے ہیں نہ قانون ساز کہہ سکتے ہیں. اچھا، ان کی قانون سازی کی شرارت اور شیطانی بھی بتا دوں آپ کو. یعنی جو لوگ وہاں قانون جو حکومت بناتے ہیں، اب آپ نے 53 رکنی میں سے آپ کو کتنے ممبر چاہیے اسمبلی اپنی گورنمنٹ کنسٹیٹیوٹ کرنے کے لیے؟ پہلے یہ دیکھیں. اور پھر ان کے کاموں میں آپ جب ان کی قانون سازی اس لیے اہمیت کے عمل نہیں ہے کہ جو مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں وہ بھی فراڈ ہے. آپ نے دیکھا کہ جن شہریوں کے انہوں نے مہاجر کہا ہوا ہے، میں تو اس کی مخالفت کرتا ہوں. ریاست جموں کشمیر کا کوئی شہری مہاجر نہیں ہے.
महाजर की जो बैनुल अक़वामी डेफिनेशन है वो ये है कि कोई इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके जाए। ये तो आईडीपीज हैं जो वहां इंडिया से मुतासर होके अपने घर के दूसरे कमरे में गए हैं, उनको आप महाजर कहते हो? अपनी मफादात की खातर पैसे बनाने के लिए बालियात का एक महकमा है आजाद कश्मीर में, जिसको इसलिए बनाया गया था कि जो बहन भाई उस वक्त उधर चले गए थे 47 में दूसरे कश्मीर में, तो अब मैं यहाँ बैठ के बेशक कहता रहूं ना मकबूजा कश्मीर, मक्का से मदीना जाने वालों के लिए कौन सा बॉर्डर था? अच्छा आप मुझे ये बताएं, इनका झूठ पकड़ा करें। ये अमानत और गवाही ये हमारे लोगों को नहीं समझ आती, मेरी बात उनको समझ आती है। जो स्टेट बुलेट निकल के दूसरे के सीने में जाए, अब हमने उस कौम को, इन्होंने 72 सालों से झूठ बोला है, वो आपके और मेरे सच को भी वो पता क्या कहते हैं, गद्दारन। आपको और मुझे वो गद्दार कहेंगे। उन्होंने एक मोहर बना के रखी हुई है, सच बोलने वाला गद्दार है, झूठ बोलने वाला लीडर है। तो ये कानून शाह असेंबली की तारीफ में नहीं आती। और आज़ाद कश्मीर का आइन जो है, अबूरी एक्ट, वो आइन की तारीफ में नहीं आता, वो एक नौकरी का मायदा है पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान। जब आप उसको, जो आपका आइन बराबर शहरी हकूक ही नहीं देता शहरियों को, तो उसको आप बाकी बिल्डिंग को आप कैसे मानेंगे अगर उसकी पहली ईंट टेढ़ी लगी है? वो मुझे शेख सादी का वो शेर भी है ना कि मेरा ख्याल अगर दीवार की पहली ईंट सही ना लगे तो फिर बिल्डिंग में खम रह जाता है, टेढ़ी हो जाती है। तो यहाँ तो वो कुछ है सर। और फिर आपने देखा कि बड़े बड़े दाढ़ियों वाले कश्मीर में होते हैं, वो जो असेंबली के लीडर होते हैं, बड़े बड़े परने लगाए हुए, उसके नीचे झूठ बोल रहे होते हैं असेंबली में खड़े होके। फिर वहां करते क्या है, आजाद कश्मीर की असेंबली में खड़े होकर पाकिस्तान के लीडरों की तारीफ है। ये तो सब फ्रॉड है। तो इसलिए गुजारिश ये है कि इस फ्रॉड के ऊपर हमने पहला जहाद, मौलाना साहब, मैं और आपने ये करना है कि अपनी कौम को यहाँ ठीक करना है, तो फिर दूसरी तरफ हम जाएंगे जब हमारे पास 10 बंदे हो जाएंगे। अभी आपको और मुझे टाइम लगेगा 72 साल की गंध अपने लोगों के जहन से निकालने में। तो ये गुजारिश है मेरी। जी सर, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इलेक्शन से पहले एक प्रोग्राम इस हवाले से हो जाए, कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और वहाँ के इलेक्शन इस्लामी तनाज़ुर में। इंशाल्लाह नाज़रीन, टाइम ख़त्म हो रहा है। मैं एक शार्ट सा मुख्तसर सा क्वेश्चन, बड़ा ज़रूरी है, दोनों उलमाए किराम में से जो जवाब देंगे, क्या हुक्म है शरीयत का पैसे देकर वोट लेना? बहुत सारे लोग खरीदते हैं ना, तो अपना हक खुद इस्तेमाल करने के लिए वो मुआवजा लेते हैं, वोट के पैसे लेते हैं, तो इसमें क्या हुक्म है शरीयत का? क्या पैसे देकर वोट देना जायज है? ये बेजायज नहीं है। दूसरा ये कि ये आपको ही पता है कि ये धोखा और फ्रॉड, धोखाधड़ी, ये फ्रॉड है। जाहिर सी बात है कि पैसे लेकर उसके बारे में गलत राय देना होगा। अगर वो सच्चा होता, वोटर दयानतदार होता, अमानतदार होता, तो उसको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पैसे दे ही इसी वजह से रहा है कि उसको अपनी दयानत पर, अमानत पर, काबिलियत पर शक है। और सामने वाला वोटर भी मशकूक हो गया कि वो पैसे ले रहा है, तो उसका ईमान, उसकी अमानत, उसकी दयानत कहाँ चली गई? तो ये जायज़ नहीं है। और जाहिर सी बात है कि हर कॉमन सेंस रखने वाला शख्स इस बात को कहेगा कि दोनों मफादाती सियासत कर रहे हैं, पैसों की सियासत कर रहे हैं, तो ये जायज़ नहीं है, गलत बात है। जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब आप इसको गवाही की सूरत में नाज़रीन, लेते आपके हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। उलमाए किराम और तो यहाँ तक है कि हुजूर अलैहिस्सलाम जी ने बहुत 3 शुक्रिया, मरतबा आप दोहराते रहे हैं कि झूठी गवाही और झूठी बात कहना ये शिर्क और वालिदैन की नाफरमानी के बाद सबसे बड़ा गुनाह आपने तस्वुर। तो ऐसी गवाही जो झूठी हो, वो पैसे वाली गवाही झूठी गवाही होगी कि किसी और के हक में फैसला देना या किसी और के लिए बात करना, ये गवाही गलत शुमार होगी। तो लाजमी ये नाजायज़ है और इस तरह दीन और दुनिया दोनों में उनको आखिरत का मौका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वोट पैसे देकर किसी और को डाल देते हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम के हवाले से समाअत किया। मुफ्ती अब्दुल सत्तार चिश्ती साहब, अल्लामा नदीम नक्शबंदी साहब और मुमताज़ सहाफ़ी, तजिया निगार खुर्शीद-उज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अपना और अपने गिरदो पेश का बहुत ख्याल रखिए। इन दुआओं के साथ अल्लाह ताला दीन और दुनिया की कामयाबियाँ अता फरमाए।
اور اللہ تعالیٰ اب تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.